سرخ سفید بڑی بڑی آنکھوں والا بچہ سب کو بہت پیارا تھا۔ میرے شوہر نے کہا، تم نہیں جانتی تم نے مجھے بہت بڑا تحفہ دیا ہے، اس بار تیار رہنا، میں آؤں گا تو تم سب میرے پاس شہر چلنا۔ ان کو 2 مہینے بعد آنا تھا۔ شوہر کے چلے جانے کے بعد ہم سب اکٹھے بیٹھے شام کو چائے پی رہے تھے تو میرے دیور نے کہا کہ بھابھی تم چلی جاؤ گی تو اداسی ہو جائے گی، گھر سونا ہو جائے گا۔ میں نے کہا تم بھی چلو نا۔ وہ بولا میں کیا کروں گا جا کر، مجھے کوئی کام تو آتا نہیں، کم از کم یہاں زمین پر کام کر کے بیوی بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کما لیتا ہوں۔ صبا بالکل سر جھکائے گم سم چپ بیٹھی تھی۔ میرا دل عجیب ہو گیا مگر میں بھی مجبور تھی، شوہر کے ہاتھوں اور بچوں کے مستقبل کا سوال تھا۔ کچھ دنوں بعد میری طبیعت میں بے چینی شروع ہوگی، میری طبیعت میں بوجھل پن آ گیا، مزاج چڑچڑا ہو گیا، بلا وجہ بچوں پر غصہ آ جاتا۔ سب سے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بھی خراب تھی، وہ بھی بہت روتا تھا۔ صبا نے کہا کہ اس کے پیٹ میں درد نہ ہو، ہم دونوں اس کو ڈاکٹر کے پاس کلینک میں لے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کو دوائیاں دے دی، اس کو تھوڑا سا آرام آیا، لیکن رات کو پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں، صبا اور میرے دیور ہم سب اس کو چپ کراتے کراتے تھک گئے، لیکن وہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیوں اتنا روتا ہے کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ اب کچھ کمزور بھی ہو گیا تھا۔ ہم دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا میں کچھ دوائیاں دے رہا ہوں، اس سے فرق آ جائے گا۔ ان دواؤں سے اس بچے کو کافی آرام آیا تو ہمیں سکون ملا، لیکن ابھی 2 ہی دن گزرے تھے کہ اس کو تیز بخار چڑھ گیا۔ میں بری طرح گھبرا گئی، اس کا سفید رنگ نیلے رنگ میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ میں اور صبا اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگے، لیکن اس کو آرام نہیں آیا۔ میں نے پریشان ہو کے شوہر کو فون کر دیا، وہ بھی شہر سے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا تم تیار رہو، ہم اس کو شہر لے آئیں گے، شہر اس کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ میرا رو رو کے برا حال تھا، میرا صحت مند بچہ دنوں میں سوکھ گیا تھا۔ اگلی صبح شوہر نے پہنچ جانا تھا، مگر جب اگلی صبح وہ آئے تو میرا بیٹا اس دنیا سے منہ موڑ کے بہت دور جا چکا تھا۔ فجر کے وقت اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا تھا۔ میں سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی۔ میرے شوہر کا غم سے الگ برا حال تھا، میرے اوپر قیامت گزر گئی تھی۔ اس کی موت کے 15-20 دن تک میں غم سے نڈال بستر پر پڑی رہی۔ مجھے، شوہر، بچوں کا کوئی ہوش نہیں تھا، سب کچھ صبا نے سنبھالا ہوا تھا۔ ابھی بیٹے کا صدمہ کم نہیں ہوا تھا کہ میری امی بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ میں بالکل ٹوٹ کے رہ گئی۔ میرے شوہر کو دفتر سے فون آ گیا، ان کا شہر جانا ضروری تھا، وہ واپس چلے گئے، جبکہ میری حالت بستر سے اٹھنے والی نہیں تھی۔ ابھی میں دونوں غم سے نڈال پڑی ہوئی تھی کہ میری بیٹی ماہین کو تیز بخار چڑھ گیا۔ اس کا بخار بڑھتا جا رہا تھا، میں بدحواس ہو کر رہ گئی۔ میں اپنے ایک بیٹے کو کھو چکی تھی، اب مجھ میں مزید غم اٹھانے کی سکت نہیں تھی۔ صبا میرے پاس بیٹھی مجھے حوصلہ دے رہی تھی، کہہ رہی تھی میں سب دیکھ رہی ہوں، تم پریشان نہ ہو، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے کہا میں تمہاری بہت احسان مند ہوں، جس طرح تم میرا اور میرے بچوں کا خیال رکھ رہی ہو۔ میں اتنی کمزور ہو چکی تھی، مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر صبا میرے اور میرے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ دن رات وہ ہمارے لیے بھاگ بھاگ کر کام کرتی تھی۔ رات وہ ہمارے پاس رہتی، مجھے زبردستی کھانا کھلا کر، دوائی دے کر میرے بچوں کو سلا کر ہی جاتی تھی۔ ایک دن آدھی رات کو پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی، مگر میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بستر سے اٹھ سکوں۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میری نظر کمرے سے باہر گئی، جہاں مجھے کسی کا سایہ نظر آیا۔ میرے کمرے سے باہر صحن نظر آتا تھا، وہ سایہ جھکا ہوا میرے صحن کی مٹی کھود رہا تھا۔ میں غنودگی کمزوری میں یہ سب دیکھ رہی تھی، اور یہ سب دیکھتے دیکھتے میں دوبارہ سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، وقت پر نگاہ پڑتے میں دھک سے رہ گئی۔ دوپہر کے 3 بجے تھے۔ میں نے سوچا کیا میں اتنی دیر سوتی رہی ہوں؟ میں نے اپنے برابر لیٹے دونوں اپنے بچوں کو دیکھا جو بے خبر سو رہے تھے۔ میری بیٹی مہین کو ابھی بھی بخار تھا، اس لیے صبا نے بھی مجھے نہیں جگایا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی کہ اچانک قریب سے کسی کے رونے کی آواز پر میں گھبرا گئی۔ میں نے سوچا یہ تو صبا کی آواز ہے۔ میں دیوار کا سہارا لیتے آہستہ آہستہ قدموں سے اس طرف آئی۔ صبا اپنے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے برے طریقے سے بس روئے چلے جا رہی تھی۔ اس کے بیٹے کے ہاتھ پیر بالکل مڑے ہوئے تھے اور اس کی سانس بہت تیز تھی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا صبا؟ میرے دیور نے غمگین آواز میں کہا پتہ نہیں بھابھی کیا ہو گیا، صبح اٹھتے ہی یہ آپ کے کمرے میں آیا کہ بچوں کے ساتھ کھیل سکے، مگر آپ سب سو رہے تھے، یہ باہر جا کر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔
کھیلتے کھیلتے اچانک بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر کو ابھی دکھا کے لائے تھے، اچانک یہ حالت ہو گئی۔ صبا کی حالت بہت ابتر تھی کیونکہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی اپنے بیٹے میں جان بسی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تم لوگ پریشان نہ ہو، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کا نام لیا، تم دونوں اس کو لے کر شہر نکلو، وہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اندر سے میں بھی پریشان ہو گئی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ صبا کسی ایسے کرب سے گزرے جس سے میں گزری۔ اگلی صبح بس کی ٹکٹ ہو گئی تھی۔ میں اپنے خراب طبیعت کے ساتھ، دکھتے بدن اور چکر آتے سر کے ساتھ اپنے بچوں اور صبا کو سنبھال رہی تھی، مگر اگلی صبح جانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ رات اس کے بیٹے نے دم توڑ دیا۔ میں وحشت بھری نظروں سے صبا کو بین کرتے دیکھ رہی تھی اور خوف زدہ بیٹھی تھی، کیا ہمارے بچوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہے؟ جب اس کے بیٹے کا جنازہ اٹھا تو صبا غش کھا کر گئی۔ میرے شوہر بھی آ چکے تھے۔ ہمارے گھر کا ہر شخص ٹوٹ سا گیا تھا۔ اب مجھے اپنے دونوں بچوں کی فکر ہو رہی تھی۔ مجھ میں اب کسی غم کو اٹھانے کی برداشت نہیں تھی۔ میرے شوہر اور دیور شاہ صاحب کو لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ لے کر نقاب کر لیا۔ وہ تعزیت کے لیے آئے تھے۔ شاہ صاحب ہمارے گاؤں کی مسجد کے بڑے تھے اور ساتھ ہی ان کا حجرہ تھا۔ جمعرات کو مسجد میں بیان کرتے تھے۔ نورانی چہرے والے، بہت پرہیزگار اور نیک بزرگ تھے۔ ان کے الفاظ میں ایسا جادو تھا کہ سامنے والا ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ اب بھی وہ تعزیت کے لیے آئے تھے تو اپنے مخصوص انداز میں نرم لہجے میں بات کر رہے تھے کہ اچانک بات کرتے کرتے رک گئے۔ پھر وہ جیسے ہوا میں کچھ سونگھنے لگے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولے، بریانی کی خوشبو آ رہی ہے یارو۔ پھر وہ میرے حصے کی طرف جانے لگے۔ وہاں پہنچ کر وہ میرے کمرے کے باہر صحن میں بنے کچے فرش کے پاس ٹھہر گئے۔ پھر اس جگہ کو غور سے، اس مٹی کو دیکھنے لگے۔ میں ان سے دور کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے میرے شوہر سے کہا، یہاں سے مٹی ہٹاؤ۔ میرے شوہر نے مٹی ہٹانے لگے۔ اچانک زمین کے اندر سے جو چیزیں نکلی انہیں دیکھ کر میں چکرا گئی۔ مٹی کا ایک پتلا تھا۔ اس پتلے کے ساتھ ایک پرچی تھی جس پر کچھ لکیریں بنی ہوئی تھی اور اس پرچی پر مہین کا نام لکھ کر اس پر کراس کا نشان تھا۔ ہم سب بے یقینی کی کیفیت میں تھے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ جس رات مجھے بخار تھا، میں نے صحن میں سایہ دیکھا تھا جو میرے کمرے کے باہر مٹی کھود رہا تھا۔ میرے شوہر اور دیور نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا، یہ کس کا کام ہے؟ شاہ صاحب نے میرے دیور سے کہا، آپ کی بیگم کی طبیعت کیسی ہے؟ پریشانی سے بولا شاہ صاحب، بہت زیادہ برا حال ہے۔ شاہ صاحب نے کہا، کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ اس نے کہا، جی جی آ جائیں، دم بھی کر دیجیے گا، دعا بھی کر دیجیے گا۔ صبا بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب کی آمد کا سن کر بڑی مشکل سے اٹھ بیٹھی، پھر آہستہ سے ان کو سلام کیا۔ شاہ صاحب نے اس کے قریب پہنچ کر زور سے ایک تھپڑ اس کی گردن پر مارا اور ان کے چہرے کا رنگ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ غصے میں بولے، جو تم نے کیا ہے اسی کا پھل تمہیں ملا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے۔ تم نے دوسرے کی گود اجاڑنی چاہی مگر تمہاری اپنی گود اجڑ گئی۔ اپنی دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی۔ پھر شاہ صاحب کو صبا کو جھکا کر اس کی گردن پر بیٹھ گئے اور اسے خوب مارا۔ صبا اونچا اونچا رونا شروع ہو گئی۔ اسے ایک دورہ پڑ گیا۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، میں کیا کرتی؟ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا؟ ہم ایک ساتھ پلے بڑھے، ایک ساتھ میٹرک کیا، لیکن قسمت نے دھوکہ دے دیا۔ شادی بھی ایک دن وہ ایک ہی گھر میں ہوئی، مگر اس کا شوہر میرے شوہر سے خوبصورت اور قابل تھا، حالانکہ میں اس کے مقابلے میں کئی گنا حسین تھی۔ اس کے شوہر کی شہر میں نوکری لگ گئی، جبکہ میرا شوہر ان پڑھ تھا۔ اس کا شوہر اسے چیزیں لا کر دیتا، جبکہ میرے شوہر کے ایسے حالات نہیں تھے۔ پھر میرے ہاں ایک بیٹے کے بعد کوئی بچہ نہیں ہوا، جبکہ یہ 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب جب بچے بڑے ہو رہے تھے تو اس کے شوہر کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ستا رہی تھی۔ وہ ان کو تعلیم یافتہ بنانا چاہتا تھا اور اس کو شہر لے کر جا کر عیش و عشرت میں رکھتا، اور میں یہیں رہ جاتی۔ یہ وہاں جا کر اچھی زندگی جیتی، شان و شوکت سے رہتی، اور میں یہاں معمولی زندگی بسر کرتی۔ یہ باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو سکی۔ میں روز اخبار پڑھا کرتی تھی۔ اخبار میں ایک اشتہار آیا جو کالے علم کا ماہر تھا۔ میں نے اس سے خط کے ذریعے رابطہ کیا۔ پہلے میں نے اس کے بڑے بیٹے کو راستے سے ہٹایا، پھر میں اس پر عمل کروا کے اب مجھے اس کی بیٹی کو بھی ہٹانا تھا۔ میں نے ہی پتلا زمین میں گاڑا تھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تینوں بچے مر جائیں تاکہ یہ شہر ہی نہ جا سکے، کیونکہ اپنی اولاد کی خاطر جا رہی تھی، اور میں کیسے برداشت کر لیتی کہ یہ وہاں جا کر ٹھاٹھ سے رہتی۔ اس عمل کے مطابق اس زمین پر جہاں پتلا گاڑا تھا اس سے سب سے پہلے جو بھی چلتا ہوا آتا وہ اس عمل کی لپیٹ میں آ جاتا۔ اس رات میں سب کو نیند کی دوائی دودھ میں ملا کے دے چکی تھی۔
میں جانتی تھی یہ سب سوتے رہیں گے مگر مہین ضرور اٹھ کے باہر آئے گی، مگر میرا کیا مجھ پر ہی واپس آ گیا۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرا بیٹا میرے برابر میں نہیں تھا۔ میں گھبرا کر اس کو دیکھنے گئی تو اس کے کمرے سے واپس آ رہا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ چاچی اور سب سو رہے ہیں۔ میں نے اس کو آتا دیکھ کر دل پکڑ لیا اور پھر مجھے پھل مل گیا۔ وہ روتے ہوئے اپنا سر پیٹی ہوئی چیخ رہی تھی اور میں بے یقینی سے صبا کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جو میں نے سنا ہے وہ غلط ہے۔ میرے دل کر رہا تھا میں چیخ چیخ کر رہوں کہ کیا کوئی انسان حسد میں اتنا بھی گر جاتا ہے؟ شاہ صاحب نے کہا جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں دیوار کا سہارا لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر آ گئی۔ میرے دیور نے نفرت سے چیخ کے بیوی کو کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم اتنی گھٹیا ہو۔ میں اپنے کمرے میں آ کر پیکنگ کرنے لگی مگر میرا دل رو رہا تھا۔ صبا میرے پاس آئی اور روتی ہوئی بولی مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس کو کہا جو عورت آپ کے بچوں کی جان لے لے کیا اسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ تم کو دشمنی تھی تو مجھ سے نکال لیتی، مگر میرے بچوں نے کیا بگاڑا تھا؟ میں نفرت سے روتے ہوئے بولی۔ صبا بولی مجھے دشمنی نہیں تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا تمہارے پاس سب کچھ اچھا دیکھ کر۔ میں نے کہا میں تم کو کچھ بھی نہیں بولوں گی، نہ کوئی لعنت بولوں گی، کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ اللہ کا بدلہ بہترین ہے۔ مجھے کچھ بھی نہیں بولنا، اور میں اس کو بغیر دیکھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اس گھر سے ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی اور گاؤں سے بھی نکل گئی۔ میرے دیور نے اس کو طلاق دے دی تھی۔ اپنے بیٹے کی موت اور پھر طلاق کے بعد اس کا دماغی توازن بالکل الٹ چکا تھا اور اب وہ گاؤں کی گلیوں میں بکھرے بالوں سے بدحال بنی پھرتی تھی۔ میں دوبارہ پلٹ کر گاؤں نہیں گئی، لیکن اب 5 سال بعد جب میں واپس گئی تو اس نے میری چادر کو پکڑ لیا، مگر میں اپنی چادر اس کے ہاتھوں سے چھڑوا کر اور اس کو نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔